علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ من اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 آپ نے سماعت فرمائی۔ 11 چیزوں کا ذکر کیا گیا جو ممنوع حرمت حرام کر دی ہیں، 11 چیزیں تمہارے اوپر۔ ان میں سے پہلی چیز ہے میتۃ، وہ جانور جو مر گیا ہو، بغیر ذبح کیے ہوئے مر چکا ہو۔ آپ سب گئے ہیں جانور جہاں باندھے ہوتے ہیں، دیکھا رات کو ہم نے ٹھیک ٹھاک ان کو کھلایا پلایا، بالکل صحیح سلامت تھے، اور صبح جا کے دیکھا مرا ہوا تھا۔ ممکن ہے اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی، ممکن ہے سانپ نے کاٹ دیا، ممکن ہے کوئی بھی سسٹم ہو سکتا ہے، جس طرح ہارٹ اٹیک ہمیں ہوتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جانور ہے، صبح دیکھا مرا ہوا ہے، وہ آپ کے اوپر حرام ہے، بالکل آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، پھینک دیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو خون ہوتا ہے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب جانوروں کو آپ ذبح کرنا ہو، اس کو 3 رگیں اس کی کاٹ دی جائیں، اس کے دونوں سائڈ سے، آگے سے اور پیچھے سے پاؤں باندھ دیے جائیں، اور جب 3 رگیں آپ سمجھتے ہیں کٹ چکے ہیں تو پھر آپ اس کے پیچھے والے پاؤں کو بھی کھول دیں اور آگے والے، تاکہ وہ پاؤں کو ہلاتا رہے اور اندر جو گندا خون ہے وہ باہر خود بخود نکلتا رہے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے والدم، وہ آپ کے لیے خون بھی حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ولحم الخنزیر، اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما أهل، اور وہ جو پکارا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، اور لوگ کرتے کیا تھے کہ یہ بارش دینے والا ہے، چلیں اس کے نام پہ ایک جانور پال لیتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے نام پہ ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ رزق دینے والا ہے، 360 انہوں نے اس طرح کے مختلف ناموں پہ رکھے ہوئے، یہ بارش دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ 360 اس قسم کے بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اور ان کے نام پر وہ منتیں مانگتے تھے، اور ان کے نام پر وہ جانوروں کو پالتے تھے۔ فرمایا وما أهل لغیر اللہ، یہ سارے کے سارا جو تم کرتے ہو یہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، یہ قابل غور بات ہے، جانور رات کو باندھا آپ نے، اس کی رسی یعنی کہ اس قسم کی ٹائٹ ہوگی کہ اس کے گلے تک پہنچ گئی، وہ گلا گھونٹ کے مر گیا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، یا کسی جانور نے سینگوں کے ذریعے اس کو مار دیا ہو، یا بلندی سے نیچے گر چکا ہو، یعنی کہ یہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں، یا وہ خود گلا گھونٹنے سے مر چکا ہو، یا کوئی مار دے، یعنی آپ سے کوئی تیر لگ گیا ہو، آپ سے کوئی پتھر کے ذریعے مر چکا ہو۔ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کو یعنی کہ ڈرانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے جانور۔ فرمایا کہ اس طریقے سے یہ تمام، یا وہ جانور دونوں آپس میں لڑے، دونوں سینگ کے ذریعے اس نے اس کے پیٹ میں سینگ لگایا، اس کا پیٹ زخمی ہو گیا اور سب کے سب، یعنی کہ اس طریقے سے وہ بھی حرام ہے، یعنی کہ ظاہر بات ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم، یا وہ کوئی درندہ اسے کھا جائے۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بکریاں
آپ نے چرانے کے لیے بھیجی ہیں، کوئی جنگلی جانور کھا جاتا ہے انہیں، آدھا کھا لیا آدھا ایسا بچ گیا، جو آدھا اس نے کھا لیا جو آدھا بچ گیا وہ سارے کا سارا اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، لہٰذا اس قسم کی تمام چیزیں وہ حرام قرار دے دی گئی۔ وما ذبح علی النصب، یہ جو بات آگے آ رہی ہے کہ جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، ان بتوں کے نام پر، نصبی کا معنی ہوتا ہے نصب کرنا، جیسے آپ کوئی چیز کسی جگہ نصب کر دیتے ہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ میں 360 بت نصب کیے گئے تھے، قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جو 360 بت وہاں پہ نصب کیے تھے۔ وما ذبح، اور تم میں سے کوئی شخص جہاں پہ ذبح کرتا تھا علی النصب، ان 360 کے نام پر، وہ کیا ہیں جی، وہ غلط ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اپنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسوں کے ذریعے معلوم کرنا، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا۔ کسی نے نکاح کرنا ہو، کسی نے تجارت کے لیے اپنے گھر سے باہر کہیں جانا ہو، یعنی کہ یہ ساری چیزیں شامل حال ہیں، یا اس نے کسی اچھی جگہ جانا ہو، آنا ہو، نکاح کرنا ہو، مال تجارت کے لیے آنا جانا ہو، یہ تمام معاملات، کہیں کاروبار بنانا ہو، دکان کھولنی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ پانس سے پھینکتے تھے، کسی کے اوپر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی کے اوپر نہ لکھا ہوتا تھا۔ اب آپ نے پانسا پھینکا، آپ نے کہیں سفر کے لیے جانا تھا، آج سفر کے لیے جانا تھا، آپ نے اسے پانسا پھینکا، اس پہ لکھا ہوا ہے نہیں، تو آپ اپنا سارے کا سارا ارادہ معطل کر دیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کا ارادہ آپ نے کرنا ہوتا تھا، حج کے لیے جانا ہوتا تھا، عمرے کے لیے جانا ہوتا تھا، یا نکاح فلاں سے کرنا ہوتا تھا، تو فلاں بنت فلاں کا نام لکھ کر کے وہ پانسا پھینکا جاتا تھا، اس کے اوپر ہاں یا نہ کا جواب آ جاتا، آپ کہتے تھے بس اس نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں۔ تو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ سارے کا سارا گناہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ گناہ شامل ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ فعال نکالتے ہیں، اپنی قسمت کا حال نکالنے کے لیے فعال نکالتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یا کسی کو حال نکالتے، وہ کہتا ہے یہ لکھی تمہاری قسمت کی ہے، یہ جہاں جا رہی ہے، یہ تم نے 2 شادیاں کرنی۔ باقی جو لکیریں ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے، مگر ان لکیروں کے اوپر ہم پورے کا پورا آدھا اعتماد نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو ہاتھ دکھا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی دیکھ سکتے ہیں، مگر آج کل لوگ کرتے ہیں، کاروبار بنا ہوئے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن مذمت کرتا ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، آگے بتا دیا گیا یہ گناہ ہے۔ یہ سارے اوپر جو لسٹ گنوائی گئی ہے یہ گناہ کے کام ہے، اس سے بچا جائے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، کفر جو ہے وہ ماندہ پڑ گیا، کفر جو ہے مایوس ہو گیا، یئس کا معنی مایوس بھی کر سکتے ہیں، ماندہ پڑنا بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، ان سے ڈرنا، یعنی کہ تمہارے صبح سے شام تک جو احوال ہونے ہیں، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہم نے لکھ دیا گیا ہے، تمہیں جو ملنا ہے رزق ہم نے وہ لکھ دیا ہے، کتنا عرصہ تم نے دنیا میں رہنا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے ہم نے رزق کی فراہمی لکھ دی ہے، اور ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے واللہ خیر الرازقین، ہم ہی بہترین رازق ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے میں رزق دینے والا ہوں، واللہ یرزق من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب، یہ حساب تم اپنے لیے لگاتے ہو، میں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ فرمایا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشوا، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت، آج کفر اس لیے مایوس ہے کہ آج اسلام مکمل ہو گیا، آج اسلام نے ہر چیز بتا دی ہے، اس قرآن کی صورت میں اسلام نے ہر چیز بتا دی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ الیوم اکملت، آج کا دن مکمل کر دیا گیا ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے دین، واتممت، اور پورا کر دیا گیا ہے، علیکم نعمتی، تمہارے اوپر نعمتیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہاری چاہت کے لیے بنا دیا گیا ہے اسلام کا دین، اس لیے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے سالمہ یسلم سے ہے لفظ، سالمہ یسلم کا سے لفظ بنا ہے، اس کا معنی ہے کہ ماننا، تسلیم کرنا، ہر ایک حکم کو اپنے سر کا تاج بنا لینا، اور ہر ایک حکم کو بغیر ہید و حجت مان لینا، اور ہر ایک فرمان کو جو قرآن مجید میں الحمد للہ ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اس کے ہر لفظ کو اپنے دل کے آئینے پہ لکھ دینا، یہ ہے اسلام۔
اس سے انحراف کرنا، اس سے منحرف ہو جانا اور اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے یا اپنی سوچوں سے چلنا یہ دین نہیں ہے۔ دین شریعت کا نام ہے، شریعت کے دائرے کار میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا یہ شریعت ہے۔ یہ پیغام حق ہے، اور یہی پیغام کا نفاذ اولیاء اعظام نے کیا ہے۔ آپ تمام اولیاء کرام کی کتب پڑھ کے دیکھیں۔ داتا علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ کشف کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور محجوب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ اور آپ کی یہ کتاب اگر کوئی شخص پڑھ لے کشف المحجوب، اسے پھر اور کہیں پیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو شخص کشف المحجوب کا مطالعہ کرتا ہے اس میں کیا ہے؟ کشف المحجوب کا اگر آپ پوری کتاب دیکھیں، اتنی سخیم کتاب ہے، اس کی فہرست اگر آپ دیکھیں، فہرست ہوتی ہے کہ پوری کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ پورا صفحہ نکالتے ہیں تو فہرست ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں صفحے پہ، فلاں باب فلاں صفحے پہ، اوپر سے لے کے نیچے تک صرف آپ اس فہرست کو پڑھنے 5-6 منٹ لگیں گے آپ، تو معلوم ہو جائے گا کہ داتا علی حجویری نے جو کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، وہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ایسی پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت بہت کثیر تعداد میں کتابیں لکھی۔ پھر ایسی آپ غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ نے کتب لکھی، آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کے جو آستانے تھے، یہ شریعت مطہرہ کا درس دینے والے تھے۔ باقاعدہ وہاں پہ درس قرآن ہوتا تھا، باقاعدہ وہاں پہ درس تصوف ہوتا تھا، باقاعدہ وہاں پہ درس حدیث دیا جاتا تھا، باقاعدہ وہاں پہ درس فقہ ہوتا تھا۔ یہ تمام دروس وہاں پہ شامل ہوتے تھے۔ لوگ جوگ در جوگ آتے اور ایسے آستانوں پر بیٹھتے اور اللہ کے ان ولیوں سے فیض یاب ہو کر کے اپنا دامن جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے ابھارتے تھے۔ مگر آج اس کی برعکس ہے۔ فمن ترا، اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، جہاں پہ مجبوری بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو ایسا کریں۔ اگر کوئی شخص مجبور ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کر دیتا ہے، بعض اوقات یہ شراب جو ہے یہ تو حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے، مگر بعض اتباع اور حکماء اس کی کچھ چیزیں بنا کر کے مریض کو دیتے ہیں تاکہ اس کا مرض شفا یابی کی طرف جا سکے۔ یعنی کہ وہ اس کا استعمال یہاں پہ بتایا گیا کہ فمن اضطر فی محمصۃ غیر متجانف للإثم، حالت اضطراری کو بیان کیا گیا ہے۔ حالت اضطراری سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، ممکن ہے اس کی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شراب پڑی ہوئی ہے کونے میں، پینے کے لیے نہ اس کے پاس پانی ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ اور کوئی مشروب ہے، اب اس حالت میں فرمایا کہ اتنا وہ استعمال کر لے کہ جتنا اس سے اس کی جان بچ سکے۔ فمن اضطر فی محمصۃ غیر متجانف للإثم، حالت اضطراری کے علاوہ اسم گناہ، یہاں پہ حالت اضطراری بیان کی۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، حالت اضطراری کو بھی عام حالات کے اوپر جو ہے اس کو قیاس کر لیتے ہیں، حالانکہ حالت اضطراری اور عام حالات میں فرق ہے۔ حالت جنگ میں اور عام حالات میں فرق ہے۔ حالت جنگ میں نماز کا طریقہ بتا دیا، وہ اور طریقے سے پڑھنی ہے آپ، اور عام حالات میں آپ نے نماز اور پڑھنی ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں تو نماز آپ نے اور پڑھنی، سب کو جمع نہیں کر سکتے، یہ سارے طریقے بتا دیے گئے۔ لہٰذا فرمایا فمن اضطر، اور وہ شخص جو حالت اضطراری میں ہے، فی محمصۃ غیر متجانف للإثم، تھوڑا سا استعمال کر سکتا ہے، متجانف للإثم اس کے علاوہ گناہ ہے، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحیم۔ یہ تھی یہ آج کی آیت، اس کو اگر پھیلا کے بیان کیا جاتا ممکن ہے زیادہ وقت لگتا، مگر میں نے چیدہ نکات آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا خالق عز و جل قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔